اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، بما کے دول کہہ رہا ہوں، سرزمین ہند میں بھی، سرزمین پاکستان بھی، سرزمین یورپ میں ہمارے مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھیں دلیل کیا؟ دلیل اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا۔ ہم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ سالوں سے غیر تو غیر اپنوں میں سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ مسلک اہل سنت و جماعت پر چل رہے ہیں اور مسلک اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات محترم، میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا لفظ سنیت کی شناخت اور پہچان ہے، عرف عام میں اہل سنت کا مترادف ہے، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی ہے مسلک اہل سنت۔ اس کا اطلاق بلا شبہ جائز ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں یہ سوال آئے کہ جب اس کا معنی یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی مسلک اہل سنت ہے تو پھر لفظ اعلیٰ حضرت کے ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی مسلک اہل سنت ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگا؟ اس کا جواب کسی ہوش مند اور عقل مند آدمی پر پوشیدہ نہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ سنی کا لفظ شیعہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اس لیے سنی کا لفظ آج وہابیوں، دیوبندیوں، ندویوں وغیرہ سے امتیاز کے لیے کافی نہ رہا۔ یہی حال آج لفظ اہل سنت کا بھی ہے۔ وہابی اپنے کو وہابی اور دیوبندی اپنے کو دیوبندی نہیں کہتے ہیں اور اپنے علماء کو حامی سنت اور امام اہل سنت کا خطاب دیتے ہیں، بلکہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں۔ اس لیے یہ لفظ بھی آج اہل سنت اور اہل بدعات، وہابیہ، دیابنا وغیرہ کے درمیان امتیاز کے لیے کافی نہ رہا۔ اب ہمارے جو بھائی کسی ذاتی رنجش، عناد و بغض کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کی شان گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خالی ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بد مذہبوں سے امتیاز کے لیے کون سا جامع مختصر لفظ انتخاب کیا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے لفظ سے زیادہ موضوع کوئی لفظ نہیں، کیونکہ سنیت کا شعار اور سنیت کی پہچان یہی لفظ ہے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت۔ اہل سنت کی شناخت یہی کلمہ ہے، بد مذہبوں سے امتیاز اسی کا خاصہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلک کو کسی ایک فرد خاص کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور مردے کو بٹھا کر یہ سوال کرتے ہیں، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ حضرات، اس حدیث میں ایک فرد خاص کی طرف دین کی نسبت ہے تو اعلیٰ حضرت کی طرف مسلک کی نسبت میں کیا برائی، جبکہ لفظ اعلیٰ حضرت معیار حق ہے۔ حضرات محترم، مسلک اعلیٰ حضرت ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ قرآن شریف کی پہلی سورہ فاتحہ میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا۔ یہ مسلک سواد اعظم ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری وقت مدینہ منورہ میں یہ وصیت تحریر فرمائی تھی کہ الحمدللہ میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا اور مسلک حق اہل سنت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مرقوم ہیں
اور الحمدللہ آخری وقت اسی مسلک پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت پر آپ چل رہے ہیں، اور اسی پر چلتے رہیں، کسی کہنے والے کی باتوں پر دھیان نہ دیں، بلکہ مسلک اعلی حضرت کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔